جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اس رب کا شکریہ جس نے پھر سے مجھے اور آپ کو روبرو ملایا اور ہم کلام ہونے کا موقع دیا. اس ذات پاک کا شکریہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ دعائے سفر یاد آ گئی ہے جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم. تو جو ہے ہمارا ہر شروع ہونے والا دن سمجھے ایک نئی زندگی ہے. پتہ نہیں مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتہ، لیکن میری تو جب صبح آنکھ کھلتی ہے یا مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ڈپریشن ہوتا ہے کہ پھر سے ایک نیا سٹرگلنگ ڈے، پھر سے ایک نئی سٹرگل. اپنا کوئی مومنٹ نہیں ہے کوئی کہیں پہ، اپنی کوئی زندگی نہیں ہے جس طرح جینا چاہتے تھے. لیکن یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ہوگا وہی جو ان کی چاہت ہے. میری زندگی میں تو ہوا ہی وہی ہے. بعض لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں ہم نے جو مانگا زندگی سے ہمیں ملا، اور ایسے بلیسڈ ذائچے میں نے پڑھے ہیں جو فل آف بلیسنگز ہیں، جن کی قسمتیں اللہ کی مہربانی ہے جن پہ ہیں. اور لیکن میں تو اتنا کمزور ذائچہ لے کے پیدا ہوئی ہوں. ادھر میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتی ہوں، یہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ستارہ 16 اگست تک جو خراب تھا، تو میں بار بار کہا تھا پیٹ کی بیماریاں پیدا کرے گا. اور آپ سے زیادہ شاید میں پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی. اور ابھی ایک ستارہ 30 اگست کو پھر بدلا ہے. اب وہ نئی کیا چیزیں آپ لوگوں کے لیے کرے گا. ایک 23 اگست کو بدلا، ایک 30 اگست کو بدل جائے گا یعنی آج کے دن سے. اور یہ آپ کے لیے کیا چینجز لے کے آئے گا، یہی ڈسکس کرنے کے لیے یا آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے. اور میں آپ کو اپنے لاؤنج میں انوائٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ نے 12 ستارے سننے ہیں کیونکہ آپ کے پیاروں کے بھی تو ستارے اس میں ہیں. تو جی ضرور سنیے گا کہ یہ نئی چینجز کیا لے کے آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. دوسرا، جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو صرف چھوٹا سا انٹروڈکشن، میں زیادہ ٹائم آج آپ کا نہیں لوں گی. یہ نیچے ایک نمبر ہے اسکرین کے اوپر 0302444771. یہ وہ نمبر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں برج کا رول ادا کرتا ہے. اس نمبر کے علاوہ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ایک ڈیجٹ بھی آگے پیچھے کریں گے تو میرا ادارہ یا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی آپ کو بے وقوف بناتا ہے. اگر آپ ایک بھی ڈیجٹ آپ نے آگے پیچھے کیا، کیونکہ یہ پھر غلطی ہو جائے گی. جو میرے باہر سے بہن بھائی جو میرے اپوائنٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ساتھ پاکستان کا کوڈ ڈائل کریں گے، وہ ہوگا 0092. اور پھر ہمارا موبائل کا کوڈ ہے 0302، موبائل کا کوڈ ہے، نمبر ہے 444771. آپ کو بتاؤں جب میں یہ نمبر لے رہی تھی، مجھے آج بھی بہت سال پہلے کی بات ہے جب مجھے زندگی میں پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، اب دھکے لگنے والے ہیں کہ میں لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی سٹرگل کرنی ہے. میں گئی، میرے ساتھ میری میڈ بھی ہوتی تھی، میں اس کو بہت کریڈٹ دینا چاہوں گی. میری ہیلپ تھی وہ بچی، اور اس کی وجہ سے میں اس جگہ پہ ہوں کہ میں سامیہ خان ہوں. اس میں اس بچی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. تو گڑیا اس کا نام تھا، وہ میرے ساتھ تھی. اور ہم نے ایک شاپ میں بیٹھ کے گولڈن نمبر نکلوائے. میں نے بیٹھ کے پہلے آدھا گھنٹہ نیمرولوجی کی کہ کیا یہ نمبر مجھے سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا. بخدا یہ میں آج آپ سے بات شیئر کر پا رہی ہوں، مجھے یاد ہی کبھی نہیں آئی تھی. تو اس وقت یہ میں جب نیمرولوجی کر کے یہ نمبر لے کے آئی، اور آج میں اتنی شکر گزار ہوں. یہ نمبر آل اوور دی ورلڈ ہے. آپ دنیا کے مطلب الحمدللہ یہ نمبر مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ مجھے دنیا کے جس کونے سے کالز آتی ہیں انہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بھر میں نمبر پھیل چکا ہے. اس وقت میں نے جس نیت سے لیا تھا کہ میں کام کی نیت سے رب جا رہی ہوں تو مجھے نمبر بھی پیارا سا چاہیے، تو میں نے نیمرولوجی کر کے یہ نمبر لیا تھا. تو نئے جوائن کرنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے بڑا ہی محدود سا علم دیا ہے مجھے. اسٹرولوجی، سٹار ریڈنگ، نیمرولوجی، علم العداد، پامسٹری، اس کی بھی دلیل ہے. ایک فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو جو ہاتھوں میں ہر انڈیویجول اپنی الگ ڈیسٹنی لے کے پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی ایک سائنس ہے.
اینڈ کارڈ ریڈنگ، یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایک ایرانی علم ہے جو کہ میں نے اسپیشل ایک ایرانی عورت سے درخواست کر کے سیکھا تھا، اور یہ آپ کو ساری انفارمیشن کہ آپ مجھ سے کیسے مل سکتے ہیں، آپ وزٹ کرنا ہو تو کیسے مل سکتے ہیں، آپ نے ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے، ساری انفارمیشن آپ کو اس ایک نمبر سے جو اسکرین کے اوپر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ تو میرے اگر آپ کو تھوڑا ویٹ ٹائم ملے گا پلیز اس کو برداشت کر لیجئے گا، میری بھی زندگی میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یقین کریں کہ ابھی میری آپ لوگوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے باوجود لوگوں کی شکایتیں ہیں کہ ہم 6 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم 4 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں ابھی جتنا اپنے آپ کو اویلیبل رکھ رہی ہوں اتنا ہی وہ ٹائم ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے، تو جہاں کہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے یا کبھی ہم آپ کو شفلنگ کریں کہ ٹیلی فون کلائنٹ سے اسپیشلی معذرت، کیونکہ آپ لوگ میرے پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہوتے ہو، اللہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ کرے، لیکن جو ہے اپنا اس میں آپ لوگوں نے ہمیشہ ذرا سوچ سمجھ کے، صرف یہ کہ اس پہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، تو یہ انفارمیشن دینا آپ کو بہت ضروری تھا نئے جوائن کرنے والوں کے لیے۔ جاتے جاتے میرا وہی نعرہ، یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک محدود سا اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، ایک گائیڈ لائن ہے، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، صرف آپ لوگوں کو آپ کی قسمت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیسے چلا جائے، بلیسنگز کے ساتھ کیسے بھاگا جائے، لیکنگز کے ساتھ کیسے جیا جائے۔ یہی ایک طرز زندگی ہے جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کر کے کہا ہے کہ کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں جن کو بدلنا ناممکن ہے، ان کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تقدیر کا گلہ میرا گلہ ہے مخلوق سے، وہ بھی نہ کرو، صرف اپنی اسٹریٹجی بناؤ، اپنی اسپرٹس کو ہائی رکھو۔ جب آپ یہ سوچ لو گے کہ دنیا ایک پلک جھپکنے کا سفر ہے تو یہ سفر ویسے آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ قبرستانوں میں جائیے، اپنے پیاروں پہ فاتحہ پڑھنے جائیے، آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہی اینڈ ہے سب کا۔ ہسپتالوں میں جائیے تو زندگی کی اور صحت کی قدر ہونے لگ جائے گی آپ لوگوں کو۔ اینی ویز جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کی سختی گرمی سے محفوظ رکھے۔ اب ہم اپنے باقاعدہ ہاروسکوپ کی بگننگ کرنے جا رہے ہیں، چھوٹی سی بریک کے بعد ہاروسکوپ کہیں نہیں جانا، 12 ستارے سننے ہیں، کیونکہ ایک اور ستارے نے 30 اگست کو تبدیلی لے کے آ رہا ہے۔ کیا وہ تبدیلی ویسی ہی ہے جیسے پاکستان میں آئی، یا وہ تبدیلی پازیٹیو آنے والی ہے؟ تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، زون سی میں ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ پہلا ستارہ زون سی کا، زون سی میں ایسے کرتی ہوں جب جہاز میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے اس طرح ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، زون بی، زون سی، لیکن میں بھی 4 کر کے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود اس فارمیٹ کو فائنل آپ لوگوں نے کیا کہ ہمیں یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے جو آپ 4 کر کے دے رہی ہیں۔ سنگل میں بھی لوگوں نے ریجیکشن دی اور یہ زیادہ لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے۔ تو جی اب ہم آگے سیجیٹیرین یعنی کہ برج قوس، اور جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ، جن کا نام اردو میں فے، فوارے والی فے، بچپن میں جب قاعدہ پڑھتے تھے فوارہ ہوتا تھا، اور فرخ والی، فرا والی فے، ایف یعنی انگلش میں ایف سے، وہ بھی اپنے اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ یہ ریپیٹیشن آپ لوگ تو تنگ آ جائیں گے جو پرانے سننے والے ہیں، لیکن نئے سننے والوں کو یہ سب کچھ مجھے بتانا پڑتا ہے، تو آپ لوگ بھی میرا ساتھ دے دیا کریں، یا فارورڈ کی آپشن آپ کے پاس ہے، فارورڈ کر دیا کریں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو 30 سے یہ ہفتہ شروع ہے، 30، 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر۔ یہ دن تو آپ مجھے ذرا چلنگ موڈ میں نظر آ رہے ہیں، وہ جو گھر میں تھوڑی بہت اگر نوک جھوک یا رفٹ یا کوئی تھوڑی سی پریشر والا ماحول تھا، ان 3 تاریخوں میں مجھے آپ بہتر موڈ میں انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، آپ کا موڈ بھی بہتر ہے، آپ کا مورال بھی بہتر ہے، تو یہاں پہ تو ستارہ بالکل پازیٹیو ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جی 2 اور 3 جو ہے سپٹمبر کی جو ڈیٹ ہے،
خرچہ کروانے والی تاریخ ہے. تو اگر آپ نے اس کی باتوں میں نہ آئے، اس کو پرووک کرنے میں نہ آئے تو پیسے بچ جائیں گے. پینڈنگ کر دیجیے گا، چیز کو ہولڈ کروا دیجیے گا، گھر آ کے میری طرح فوٹو کو دیکھیے گا، نیند میں بھی وہ چیز یاد آئے تو پھر آپ 4 اور 5 سپٹمبر کو اس ڈیسیجن کو، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن کرتی ہوں میں، لیکن آپ اگر بڑا ڈیسیجن کرنا ہے اور آپ کو بے چینی ہے، آپ کو پریشانی ہے، تو اس کے لیے میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو سنبھل کے چلانا ہے. 4 اور 5 سپٹمبر کی جو ڈیٹ ہے یہ ایزی ہے، اور یہاں 4 سپٹمبر سے شروع ہونے والا سارا ویک اپنے سارے کاموں کو لائن اپ کریں. کیریئر سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس کے کام ہیں، وہ سیجیٹیرین جو انٹرنیشنل فلائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیجیٹیرین جو کوئی اپنا سرکاری دفتری قانونی کام حل کروانا چاہ رہے ہیں، 4 سپٹمبر سے کمر کس لیجئے اور انشاءاللہ آپ کے کام حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا کیریئر ہاؤس اس وقت بڑے مزے کا ہو گیا، پازیٹیو ہو گیا، اس وقت آپ کے ٹارگٹ اچیو کروا سکتا ہے. اب کتنا کرم ہوگا یہ بات صیغہ راز میں ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ اس وقت کرم ہونا چاہیے. دنیاوی خواہشات کہ آپ کی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کے دوست آپ کے لیے جو ہے وہ سپورٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کے لیے، اور یہ ستارہ یہاں پہ جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے. اور کاروبار میں بھی آپ کا ستارہ ہمیں بہتر حالت میں نظر آتا ہے. وہ سیجیٹیرینز جو کوئی نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں، ابھی اگر تھوڑی سی چیزیں اونچ نیچ ہو رہی ہیں یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ بنیں گی بھی اور اچھے رشتے ہوں گے. جن سیجیٹیرینز نے کہیں سٹی مائگریٹ کرنی ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ اکتوبر کا مہینہ چوز کیجیے گا. اگر آپشن ہے، نہیں ہے تو صدقہ دے کے اور دعا کر کے کیجیے، کیونکہ یہاں میں ایک فیمیل اسٹرالوجر ہیں جو میری طرح ہاروسکوپ دیتی ہیں پاکستان سے. تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ تو ان کو میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2-4 دن گھر سے نہیں نکلنا. تو میں نے کہا یا اللہ، یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر آپ کو ناگزیر ہے اپنے گھر سے نکلنا، آپ کا یقین کیا رب کے اوپر نہیں ہے؟ آپ کو اپنی یقین، اپنی دعا، جو رب کہتے ہیں میں تیری شہرک کے پاس ہوں، اور دعا اور صدقہ ہمیں ویپن کی طرح دیا گیا اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے. جس طرح آپ سیلف ڈیفنس کے لیے گن رکھتے ہو، قانونی اسلحہ رکھتے ہو، اسی طرح دعا اور صدقے کا ویپن ہمارے پاس ہے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے. مجھے بھی نہ سنیے اور اپنے کام کو کیجیے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس مہینے میں شفٹ کر سکتے ہیں تو اکتوبر کو چوز کیجیے گا، سفر اور آسان ہو جائے گا. شفٹنگ کے مراحل بھی اور وہاں پہ اگلے شہر کی سیٹلمنٹ بھی، چاہے وہ تبادلہ ہے، نئی ایریا میں پوسٹنگ ہے، یا اپنی مرضی سے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں. باقی الحمدللہ جو ہے اس وقت چینج، کچھ ٹرانسفارمیشن جو زندگی بنا رہی ہے وہ خاصی پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جی اپنے سیجیٹیرین جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے کاروباری شراکت داری کے جو معاملات ہیں، ان میں ابھی بھی آپ نے ذرا سا محتاط چلنا ہے. اس وقت میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، گاڑی کا سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے اور تھوڑی سی بمپی رائڈ ہے. آپ نے گاڑی کو بھی سیفلی منزل تک پہنچانا ہے، اور آپ نے جو ہے گاڑی کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ کا سفر بھی آسانی سے گزر جائے اور آپ اپنی منزل مقصود پہ بھی پہنچ جائیں. اس وقت جو ستارے آپ کو الارم کر رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا مصلحت سمجھتے ہوئے اپنے رشتوں کو وہاں تک لے کے جانا ہے، تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی بدمزگی نہ آئے اور آپ کے کام جو ہیں وہ بخیر و خوبی انجام پا جائیں. تو جی اس وقت الحمدللہ ستارے خاصے پازیٹیو جو ہیں وہ آپ کے کیریئر ہاؤس میں ہیں، آپ کی دنیاوی خواہشات پوری کر رہے ہیں. الارمنگ صرف کہاں ہے؟ ازدواجی زندگی میں، سوشل ریلیشنز جو ہوتے ہیں، جو کاروباری آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو، اس میں ذرا آپ کو کیئرفلی چلنا ہے، دماغ کا استعمال کرنا ہے، ایموشنلی نہیں چلانا اس وقت چیزوں کو، ورنہ یہ نقصان کرا جائیں گے آپ کا.
تو یہ تھا ہمارے زون سی کا پہلا ستارہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف, کیپریکون یعنی کہ برج جدی. میرے بہادر کیپریکونینز ہوتے ہیں, میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں جب آپ کے ستارے پہ آتی ہوں. تو جی اور انگلش میں جن کا نام جے, پھر گرل والا جی اور زیبرے والا زی سے شروع ہوتا ہے, اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو کیپریکونین سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں, اس ستارے کو سنتے ہوئے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو یہ ہفتہ کیسا رہے گا, سب سے پہلے ان تاریخوں پہ آتے ہیں. ویسے تو ہیلتھ ہاؤس یا جاب ہاؤس بہتر ہی ہے, لیکن کیپریکونینز اگر 30 اگست, 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر سلائٹلی آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو تھوڑا آرام کیجئے, اپنا ورک لوڈ بھی اس کو مینیج کیجئے. ورکنگ ایمبیانس اگر مزے کا نہیں چل رہا تو اگنور کیجئے, لیکن جو آپ کے ماتحت یعنی آپ کا گھر کا سٹاف بھی اگر آتا ہے ذرا سے ویجیلنٹ رہیے گا, نگرانی رکھیے گا. 2 اور 3 یعنی 2 اور 3 سپٹمبر بڑی سپورٹیو ہے, موڈ بھی ٹھیک ہے, آپ کے اوپر سے کوئی بوجھ بھی اترتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو وارن کر دیا نا, آپ نے اپنی کیئر کی ہوگی ان دنوں میں, آپ نے باہر سے کھانا نہیں کھانا, کیونکہ ڈائجسٹیو ایریا پہلے ہی آپ لوگوں کا سینسٹیو ہوتا ہے, تو اس وقت ذرا سی آپ نے کیئر کرنی ہے. پھر 4 اور 5 سپٹمبر میں آپ نے اگر کوئی بھاری مالی سودا کرنا ہے, کوئی بڑی ڈیل جو کہ فائنینسز سے ریلیٹڈ اگر کرنی ہے, تو آپ نے 4 اور 5 میں کوشش کیجیے گا ان 2 تاریخوں کو گزار دیں. اس کے بعد یہ مسئلہ زیادہ بہتر طور پہ آپ حل کر سکیں گے. تو 4 اور 5 میں تھوڑا سا کانشیس رہیے گا, اگر کوئی آپ سے قرض مانگ لے یا آپ کو بڑا خرچہ کرنا پڑے یا آپ کی اپنی جیب سے بڑھ کے کہیں کرنا ہے, تو وہ پھر تھوڑا سا آپ وہاں پہ کیئرفل رہیے گا. ہم آگے چلتے ہیں جی. تو جو ہے وہاں پہ ستارے خاصے سپورٹیو ہیں جو کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں. اب آپ کا اسٹڈی ہاؤس بھی بہتر ہو گیا ہے. اسی طرح کیپریکونینز اگر آپ انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ستارہ پازیٹیو ہو گیا ہے. اگر آپ نے کوئی اہم کاغذی جو بھی کام پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہے, وہ ویزا ہے, وہ لیگل کام ہے, وہ دفتری کام ہے, اس میں بھی ستارے بھی اور ادارے بھی سپورٹیو نظر آتے ہیں. میرے رب نے چاہا اس وقت آپ کا کیریئر بھی سپورٹیو ہے. بہت سارے کیپریکونینز ہو سکتے ہیں اللہ پاک انہیں جاب پروموشنز یا نئی جاب کی اپرچونٹیز یا نئے کاروبار کے مواقع انہیں نظر آئیں اور ان کو ایک سالڈ اپنا کیریئر آگے گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو الحمدللہ ستارے خاصے اچھے ہیں. صرف کبھی کبھی لگے گا جیسے لوگ میرے سے حسد کر رہے ہیں یا دماغ کے اوپر ایک اننوئنگلی سا پریشر ہے, تو وہ اس ستارے نے یہاں پنجے گاڑے میں آپ کے دماغ کے اوپر. اسی کے لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ لاہور جو 3 کلمے کی 2 لائن ہے اس کا ورد کیا کیجئے, اول و آخر درود شریف پڑھ کے. پھر میں نے آپ سے کہا سورۃ والضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ صرف 3 مرتبہ سنا کیجئے, یہ پریشر وہ اپنے اوپر لے جائیں گے انشاءاللہ. مالی وسائل کا ستارہ ٹھیک جا رہا ہے اللہ کے فضل سے, وہاں ہمیں آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہیلتھ ایریا بھی ٹھیک ہے, جاب ایریا بھی ٹھیک ہے. صرف اس ہفتے کی شروع کی 3 تاریخیں 30th, 31 اینڈ 1 سپٹمبر, یہ 3 تاریخیں تھوڑا سا لوڈ انڈیکیٹ کر رہی ہیں. تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے زون سی کے ستارے کی طرف جو کہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو. انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں جی آپ کے اس ہفتے کے ستاروں کی طرف کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا. 30, 31 اور 1 سپٹمبر آپ کی فیور میں ہے, آپ کی سپورٹ میں ہے. کوشش کیجئے اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے, یا اگر بچے آلریڈی اچھے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, کیونکہ یہ ڈیٹس 3 جو ہیں رومانس کے معاملات میں بھی اچھی ہیں. تو جو ہے
اپنے دونوں سائڈس پہ ستارہ پازیٹیو چل رہا ہے، یہ تاریخیں بھی سپورٹیو ہیں انشاءاللہ، 30 اگست بھی، 31 اگست بھی اینڈ 1 سپٹمبر بھی۔ اب ہم آتے ہیں 2 اور 3 سپٹمبر۔ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ کمر کا درد ہو رہا ہے یا نیند پوری نہیں ہوئی ہے، نوکری نہیں ڈھنگ سے ہو رہی ہے، تو یہ 2 دن آپ نے مینج کرنا ہے اس کرائسس کو۔ لکھ لیجئے کہ میں نے ان 2 دنوں سے فائٹ کرنی ہے، کیونکہ نیکسٹ اگلی 2 تاریخیں اتنی ہی اچھی ہیں، 4 سپٹمبر بھی اچھی ہے، 5 سپٹمبر بھی اچھی ہے۔ تو کبھی خوشی کبھی غم والا ہی اللہ پاک کا نظام قدرت ہے۔ ایک جیسے دن ہوتے تو خوشیوں کی قدر ہی نہ ہوتی، اور اگر آپ کے پاس خوشیاں نہ ہوں تو آپ کو پتہ نہ چلے غم کی لذت کیا چیز ہوتی ہے، اور غم کی لذت سے ہی آپ اصل میں رب سے کنیکٹ کر پاتے ہو۔ خوشیوں میں کون ہے، بھول جاتے ہیں ہم بلیسنگز میں تو بھول ہی جاتے ہیں نا۔ تو ایکویرینس میں پھر سے آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر 2 اور 3 کی تاریخیں آپ پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالتی ہیں تو 4 اور 5 کی تاریخیں اتنی ہی پازیٹیو آپ کے لیے نظر آ رہی ہیں، یعنی آپ ان کرائسس سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ایک ستارہ یہاں پہ 30 جولائی کو آیا تھا، دوسرا یہاں پہ 23 اگست کو آ گیا، تو یہاں سے آپ کے فائنینسز کو ایکویرینس امپروو کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کے فائنینشل ہاؤس میں بلیسنگز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے آپ کے مالی وسائل کو بڑھا رہی ہے، تو اللہ پاک سب کے لیے ایسی آسانیاں کریں۔ اس سے آگے میں جب جاتی ہوں تو ایک ٹائم پھر سے پازیٹیو آپ کے لیے ہوا ہے۔ ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 16 اگست کو، دوسرا آیا 30 اگست، یعنی آج کے دن صبح آلموسٹ 10-1 بجے کے قریب پاکستان کے مقامی وقت۔ تو یہ ٹائم ایکویرینس اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ہو گیا ہے، وہ ایکویرینس جو پیپر ورک کرنا چاہ رہے ہیں، ویزا ریلیٹڈ ہے، کوئی لیگل کام ہے، دفتری کام ہے، تو میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت بالکل پرسویشن جاری رکھیے، ادارے اور ستارے دونوں آپ کے حق میں چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام ہونا چاہیے۔ اور جو انٹرنیشنلی فلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسمانی راستے بھی آسان ہیں، فضائی راستے بھی ان کے لیے آسان ہیں، تو اس وقت اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ٹائم ہے وہ موافق ہے۔ دوستیوں میں ذرا سا سمجھ کے چلیے گا، دوستوں کو ذرا سی ہوا کا رخ دیکھ کے ان کے ساتھ رشتے کو چلائیے گا تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اگر کہتے ہیں نا وہ جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں دنیاوی، اگر ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو ذرا اپنے محتاط رہ کے چلانا ہے۔ پھر ہم آگے آتے ہیں جی آپ کے ریلیشن شپ ایریا کے اندر، تو آپ کی ریلیشن شپ ازدواجی ہے یا کاروباری ہے تو ستارے وہاں پہ ٹھیک ہیں، لیکن ستارے اکتوبر تک یہاں پہ ریٹروگیشن کے اندر ہیں، تو انسیکیور اگر رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کوئی بریکنگ زون نہیں ہے، کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا اپنا انپٹ ڈالنا پڑتا ہے۔ جیسے میں پہلی ایک جگہ مثال دے رہی تھی کہ ایسے سمجھ لیں کھانا پکانے کی دیر ہے، تو کھانا پکانے کی جو ایفرٹ ہوتی ہے اور جتنا پیار سے آپ کھانا پکائیں گے اتنا ہی وہ کھانا آپ کا لذت والا ذائقے والا ہوگا اور آپ کے پیارے بھی اسے کھا کے خوش ہو جائیں گے، تو یہ وہ کھانا کوک کرنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ جتنی محنت ایکویرینس اپنے رشتے میں کرو گے یا اپنے کاروباری ریلیشنز کو عقل سے چلاؤ گے اتنا ریوارڈ آپ کو اکتوبر سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ ریوارڈ کا ٹائم آپ کا مڈ اکتوبر سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اور بچوں والا ہاؤس انشاءاللہ آپ کی فیور میں ہے، اور رومانس والا ہاؤس بھی بالکل آپ کے لیے سپورٹیو چل رہا ہے، وہاں پہ آپ سیکیور ہیں۔ یہ تھا جی ہمارے ایکویرین کے اس ہفتے کا حال۔ اب ہمارے زون سی کا آخری ستارہ پائسز یعنی کہ برج حوت، اور جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ، جن کا نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اگر انہیں نہیں پتہ کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ جی ایکویرینز الحمدللہ
30 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक तो आप बिल्कुल सेफ़ ज़ोन में हैं। अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सेकंड और थर्ड बच्चों के साथ अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। 4 और 5 सितंबर ये 2 तारीखें हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है और अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगें, या हेल्थ साथ ना दे, या काम आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये 2 दिन का टास्क है मेरी तरफ से आपके लिए, आपने अपने आप को साबित करना है। तो ये तो थी तारीखें। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आपका मैरिज हाउस बहुत अभी भी आइडियल सिचुएशन के अंदर है। अल्लाह पाक करे जिनके पुराने रिश्ते हैं वो भी इस वक्त एक मोहब्बत भरे ज़ोन में एंटर हो गए हैं। जो नए रिश्ते बन रहे हैं उनके लिए तो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है। तो और दूसरा फाइनेंसेस में भी सितारे की रिलीफ की ख़बरें हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, क्योंकि अगस्त की 2 तारीख़ों से 16 अगस्त एंड देन 30 अगस्त से जो सितारों ने जगह बदली है, खाना माल में फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई ऑप्शंस आपके सामने आती हैं कि हम अपने पैसे को रोलिंग पे डाल सकते हैं, तो ज़रूर ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए। इंशाल्लाह जो है आपको उसमें फ़ायदा होगा। इस तरह अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर है। जिनके साथ आपके कारोबारी रवाबित हैं या रिश्ते हैं, वहाँ पे भी इस वक्त आप सिक्योर हैं। कारोबारी मामलात थोड़ा सा, मैंने कहा ना, मैंने पिछली बार भी यही लाइन बोली थी कि ना घबरा के कोई काम बंद करना है, ना जल्दबाजी में नया काम आपने शुरू करना है, क्योंकि दोनों के लिए टाइम मुनासिब नहीं है। हम अगले साल की बिस्मिल्लाह करेंगे। जैसे ही जनवरी शुरू होगा तो हम अपने काम के लिए ये हाउस एग्ज़िट कर जाएगा यहाँ से बुरा सितारा, फिर हम अपने काम की इंशाल्लाह तवक्को कर सकते हैं कि अगर नया है तो वो जल्दी फ़ायदा देगा, अगर पुराना है तो वो दौड़ेगा, मेरे रब के हुक्म से ही दौड़ेगा, क्योंकि रिस्क की फराखी और तंगी सिर्फ रब की तरफ से आती है। अच्छा जी, अब हम आगे आ रहे हैं कि आपको जो एक लेक्चर रिपीटेडली मिल रहा है, यकीन करें एक्वेरियन जब ये साल शुरू हुआ था मुझे लगता था कि मैं कैसे आपका पूरा साल गुजारूंगी। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है। जो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि दिमाग में जो सितारे आपको इनसिक्योर कर रहे हैं, या डिप्रेशन के फेजेस देते हैं, या आपको कोई नाकामी फेलियर का को खौफ दे रहे हैं, अभी आपने इनसे डील करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम और रह गया। जैसे इंशाल्लाह सितारा यहाँ से ही निकलेगा, आपको ये बुरा वक्त याद भी नहीं रह जाएगा, और हर किस्म के मेंटल डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। जो जिसको अल्लाह ने जिस मज़हब के तहत पैदा किया है, इन दी एंड हम सब रब को पुकारते हैं। आपने जिस भी मज़हब में आप आएँ, आपने अपने मज़हब की डोरी को कस के पकड़ लेना है, ताकि जो है आप अपने आप को वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। आपको हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचा सकें। तो रूहानियत बेस्ट है, बजाय कि आप अपने पैसे ज़ाया करें, काउंसलिंग में जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। वैसे तो ये लोग इसी काम के लिए बैठे हैं, लेकिन जब आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं रूहानियत से कनेक्ट होके, तो फिर हम आपके पैसे को वहाँ सेव करना चाहते हैं, ताकि आप अपने आप को नींद की गोलियों पे ना लगाएं। याद रखें, वो उठने नहीं देती। फिर एक बार आप इन पे चले गए, फिर वो आपको उठने नहीं देती। मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैं पहली बार इस तरह डॉक्टर को कंसल्ट किया जाके, पहली बार, क्योंकि वो ऐसा सडन शॉक था हज के दिनों में, एक बंदे का यूं चले जाना, बाहर का मुल्क, आपका कोई अपना साथ नहीं, कोई पास नहीं, और वो एक इतना मुश्किल वक्त था मेरी ज़िंदगी का। यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट कि मैं किस क्राइसिस से गुज़री हूँ उस वक्त में। और मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास चली गई, उन्होंने मुझे लगा दिया गोलियों के ऊपर इतना हैवी, और मुझे हर वक्त लगता था एक डार्क सा है वो सब कुछ। आज भी वो मैं दिन याद करती हूँ, तो लोग करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता टैपर ऑफ करें, एकदम ना छोड़ें,
میں تو گھبرا گئی کیونکہ دماغ کا کام کرنا ہے مجھے اگر آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہے تو زبان اور دماغ کا کنیکشن میں آؤٹ نہیں کر سکتی. میں آپ کو اسی لیے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب جا رہی تھی سائیکیٹرسٹ کے پاس تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ویٹ نہ کرائیے گا کیونکہ میں کیوں میں نہیں لگ سکتی, میرے میں اتنا انگزائٹی تھی. لیکن انہوں نے کوئی حل نکالنے کی بجائے میری کاؤنسلنگ کریں, مجھے سمجھائیں, مجھے اتنی ہیوی میڈیسن پکڑا دی. میں نے اٹھا کے پھینکی ڈسٹ بن میں وہ گولیاں, اللہ کے اوپر اپنی ڈوری چھوڑی, اپنے کام میں اپنے آپ کو ڈبویا اور اسی لگن کے ساتھ کرنا شروع کر دیا, اور میں الحمدللہ میں دنوں میں ٹھیک ہوتی چلی گئی. تو یہ وہ توکل ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو جب ہم جو پائسز میرے ساتھ سال کے شروع سے سفر کرنا شروع ہوئے تھے, آج مجھے تسلی ہوتی جا رہی ہے کہ اب ہمارا اور آپ کا 1 مہینے کا سفر اور رہ گیا ہے, جہاں سے آپ سنبھلنا شروع ہو جائے گا آپ کا ستارہ. ہو بھی سکتا ہے آپ نہ آزمائے گئے ہوں, آپ کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہو, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو. تو یہ تھا جی آج کے 12 ستاروں کے حالات, اور ہوپ فلی میں نے میرا نہیں خیال کہ میں کوئی کمی چھوڑتی ہوں, اپنی طرف سے تو نہیں چھوڑتی, لیکن اگر کوئی رہ جائے تو آپ ہمیں اپنی تجاویز ضرور دیا کیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے لیے میٹر کرتی ہیں, اسی لیے یہ جو 4 کے زون بنائے یہ آپ ہی لوگوں کی ریکمنڈیشن تھی. ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا, ایک گو میں آپ کو لینتھی ہاروسکوپ بھی دیا گیا, 1 بھی کیا گیا, لیکن یہ زیادہ پسند کیا گیا یہ جو 4 کا زون تھا. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو اس سے اگر فائدہ پہنچے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ پائسز اس وقت آپ کی دعائیں بہت قبول ہونی ہیں. تو اس وجہ سے میں اپنا نام جوڑنے کے لیے سب سے زیادہ محنت آپ کے ستارے پہ کرتی ہوں تاکہ آپ مجھے بھولیں نہیں, اور میرا اور آپ کا کنیکشن خوشیوں والا بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. جب آپ کے دماغ میں اوپر سے روشنی آئیں گی وہ دن بھی میں اور آپ اکٹھے رب کے حکم سے دیکھیں گے. اب آپ سے چاہوں گی اجازت, مجھے دیجئے میرے ہی لاؤنج سے اجازت, سامیہ خان لاؤنج سے. میرے مہمان بننا نہ بھولا کیجئے, ہر ہفتے سبسکرائب بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے تاکہ میرا ورک مورال اور ہائی ہو جائے. تو بشرط زندگی صحت سلامتی, اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.